حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، آج شعبان کی 10ویں تاریخ ہے. یہ مہینہ جو شعبان کا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے. اس 8ویں مہینے میں قرآن اور حدیث کے اندر ہم کو اور آپ کو کیا کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس تعلق سے آج کی خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارا جو گزشتہ عنوان تھا انشاءاللہ اس کو یہ جمعہ کے بعد اگلے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ ہر اعتبار سے مکمل دین ہے، ہر اعتبار سے کامل دین ہے. اس کے اندر کہیں اندھیرا نہیں ہے، کہیں لالٹین یا چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا روشن شاہراہ پہ ہم کو چھوڑ کر گئے ہیں کہ وہاں پہ اندھیرے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شعبان کے تعلق سے اسلام نے ہم کو اور آپ کو کیا بتایا؟ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. لمبی روایت اس کا حصہ ہے. کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو اتنا لگاتار روزہ رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے ہیں آپ افطاری نہیں کریں گے، مطلب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، روزانہ روزہ. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تھے، جب روزہ نہیں رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں، لگاتار چھوڑتے ہی رہیں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا روزہ مکمل رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس کا پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے.
رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا مکمل روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے۔ وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور شعبان یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ میں روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اتنا زیادہ روزہ رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ رمضان کا مہینہ پورا کا پورا روزے کا، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ گویا 11 مہینوں میں اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو کون سا مہینہ تھا؟ یہ شعبان کا۔ تو گویا یہ حدیث بخاری وغیرہ کے اندر بھی ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ کثرت کے ساتھ روزے والا مہینہ ہے۔ میں شعبان کی بات کر رہا ہوں، 15ویں شعبان کی بات نہیں۔ 15ویں شعبان ایک رات ہے، 15ویں شعبان ایک تاریخ ہے، لیکن شعبان ایک پورا مہینہ ہے۔ تو پورے مہینے سے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم کو اور آپ کو عمل ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، بغیر کوئی دن، بغیر کوئی رات، بغیر کوئی ٹائم خاص کیے ہوئے آدمی کو کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے رہنا چاہیے۔ دن الگ ہے، مہینہ الگ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جتنا کثرت کے ساتھ آپ ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مہینہ وہ ہے جس میں اکثر لوگ غفلت برتتے ہیں۔ اس مہینے کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے کہ لوگ اس سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہوا شہر، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال، جس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال کو اٹھایا جاتا ہے ابن آدم کے الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال یا میری اچھائیاں، میرے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش ہوں تو میں حالت روزے میں رہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہے کہ شعبان کی کون سی تاریخ کس کا عمل پیش کیا جاتا ہے، اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ گویا پورے سال کا ایک اعمال، پورے سال کا جو انسان کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ سالانہ رپورٹنگ اللہ رب العالمین کے یہاں فرشتے پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے جب میرا اعمال اللہ کو پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس روایت کے اندر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی اور روزہ رکھنے کی حکمت اور سبب اور علت کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ اس مہینے کے اندر انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کا پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری روایتوں کو اگر ملاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان گزر جائے تو اے میری امت کے لوگوں تم لوگ روزہ نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کوئی یعنی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر، آپ پر، اپنی امت پر ترس کھاتے ہوئے، شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب آدھا شعبان گزر جائے، آدھا شعبان کا مہینہ گزر جائے تو اس کے بعد تم لوگ روزہ نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر لگاتار تم روزہ رکھتے رہو گے، لگاتار روزہ رکھتے رہو گے تو بہت ممکن ہے کہ اس نفلی روزے کے ثواب پانے کے لیے، نفلی روزے کے چکر میں تم کمزور پڑ جاؤ، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ فرد روزے کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے تم کمزور پڑ جاؤ، جس کی وجہ سے تمہارا فرد روزہ متاثر ہو، اس لیے تھوڑا کھا پی کے طاقتور رہو، مضبوط رہو۔ آخر عشرے میں روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے سے منع فرمایا۔ ہمارے لیے کیا پتہ چلا کہ 15 شعبان تک یا مہینے کے آدھے تک روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا معمول ہے روزہ رکھنے کے لیے، جو ہر
منڈے کو یعنی پیر کو روزہ رکھنے کے عادی ہیں، جو جمعرات کو روزہ رکھنے کے عادی ہیں، یا وہ لوگ جن کا پچھلا رمضان کا روزہ باقی رہ گیا ہے، شرعی عذر کی وجہ سے ان سے چھوٹ گیا تھا، اب وہ روزہ ابھی تک پورا نہیں کیے ہیں، تو 15 شعبان کے بعد یعنی آخری مہینے کے آخری 15 دنوں میں وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی جمعرات آئے گی تو جمعرات کو روزہ رکھنے والے رکھیں گے، جب بھی پیر آئے گا پیر میں روزہ رکھنے والے روزہ رکھیں گے۔ کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہے، ابھی تک پورا نہیں کر سکا رمضان کا، تو بعد میں وہ پورا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ان کے علاوہ شریعت کے اندر شعبان کی کوئی اور فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے کی یا اس مہینے کی کسی خاص تاریخ کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان دین کے معاملے میں اور شریعت کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں اتنا اپاہج اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ خاص طور سے عوام کی بات ہے کہ اگر ممبر و محراب سے جو باتیں کہی جائیں اس کو تحقیق کرنا بھی اپنے آپ کے لیے گناہ سمجھتا ہے۔ کہہ دیا گیا تو کہہ دیا گیا، وہی پتھر کی لکیر ہے میرے بھائیوں۔ آئیے اس مہینے کے اندر جو مسلمانوں کا رویہ ہے، جو مسلمانوں کے اعمال ہیں، تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ 15 شعبان 15 شعبان مہینے کی ساری فضیلت کو مٹا دیا ہے۔ 15 شعبان میں جو چیزیں کی جاتی ہیں، سب سے پہلے 15 شعبان کو اس کا نام جو رکھا جاتا ہے شب برات، گاؤں وغیرہ میں تو شبرات کہا جاتا ہے، ہندی ورڈ شبرات، اور یہاں اگر جوڑا جائے تو شب برات۔ شب برات کو اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو وہ لیلۃ البراءتی ہوگا، لیلۃ البراءتی۔ قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے اندر اس نام سے کوئی بھی رات نہیں ہے۔ لیلۃ البراء کوئی رات ہو قرآن کے اندر، کوئی رات ہو حدیث کے اندر، کہیں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا۔ لیلۃ البراء نام کی کوئی بھی رات اسلام کے اندر قرآن حدیث کے الفاظ کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اگر مان لیتے ہیں کہ شب برات ہے کوئی رات، اس کی اہمیت ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے لیلۃ البراء یا شب برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری کی رات، بیزاری کا اور بیزاری کے اظہار کی رات، برات کے اظہار کا رات۔ اگر اس رات کی کوئی اہمیت ہے تو پھر سوال ایک دماغ میں رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ برات کی رات، بیزاری کی رات، بیزاری مطلب نفرت، عداوت، یعنی جھڑکنا، بھگانا، تو یہ بیزاری کی رات کا کیا مطلب ہے؟ کون بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور اسی رات میں کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ شب برات بیزاری کی رات، تو اگر مان لیتے اس کی کوئی اہمیت ہے یا مان لیتے یہ ثابت ہے رات، تو ایک سوال دماغ کے اندر کھٹکتا رہے گا کہ بھائی کون اس رات اپنی بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور اسی رات میں کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال ہمارے اور آپ کے دماغ میں کھٹکتا رہے گا۔ علماء کرام نے یا سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے کہا ہے، یہ مسئلہ کہاں تک صحیح ہے واللہ عالم، لیکن کہا گیا ہے کہ تشیع کے، روافض کے جو آخری امام ہیں، آخری جو ان کے امام ہیں، اس یعنی حسن عسکری، ان کی یہ پیدائش کی تاریخ ہے 15 شعبان۔ 15 شعبان کیا ہے؟ شیعہ کے جو آخری امام ہیں حسن عسکری، جن کو امام غائب کہا جاتا ہے، جو قرآن کا 10 پارہ لے کر کہیں چلے گئے ہیں، 30 پارہ تو یہ ہے، 10 پارہ لے کے کہیں غائب ہو گئے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ پیدائش کی یہ تاریخ ہے۔ اور اس تاریخ کو یہ جو برات کا اظہار کر رہے ہیں، جو یعنی اپنی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے قرآن سے کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے جو 30 پارہ قرآن رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس سے برات کی اظہار کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، آرزویں کر رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے امام غائب، جلدی ہمارے لیے وہ 40 پارہ والا قرآن لے کے آئیے جو آپ لے کر چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر یہ واقعی سچ ہے، اگر واقعی اس کا یہ سبب ہے تو کتنا خطرناک چیز ہے۔ گویا یہ موجد جو ہے، اس کا ایجاد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اہل سنت والجماعت، مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے والے ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ یہ تو دشمنان اسلام کی سازش ہوگی،
لیکن اگر یہ بات نہیں صحیح ہے تو بھی یہ سوال ہمارا اپنے دماغ میں لے کے جائیے گا. جب بھی سوال کا جواب مل جائے گا تو بتا دینا کہ کون بیزاری کا اظہار کر رہا ہے, کس سے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اسی رات کیوں کر رہا ہے. یہ سوچنے والی چیز اپنی جگہ پہ بلا شبہ ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, ہمارے وہ بھائی جو 15 شعبان کی فضیلت میں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور اس کی بہت اہمیت بیان کرتے ہیں, اس کی فضیلت کی دلیلیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن کریم پلٹتے گئے. قرآن کریم کے صفحات تو سورہ دخان پہ پہنچ گئے اور اس کا نام دے دیا کیا, لیلۃ مبارکہ. یہ بڑی رات ہے. کون سی رات ہے؟ ہمارے یہاں تو شب قدر ہی بڑی رات ہوتی ہے, لیکن ان بہت سارے احباب عوام کے یہاں یہ کیا ہے, بڑی رات ہے. اور اس بڑی رات کو لیلۃ مبارکہ کہا جاتا ہے. اور باقاعدہ لوگوں نے اپنی انرجی بھی اس پہ ختم کیا ہے, اپنے قلم اور کاغذ کو بھی سیاہ کیا ہے کہ لیلۃ مبارکہ اتنی بڑی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب آپ بولیں گے یہ مولانا کچھ بھی بولتے ہیں. یہ آپ کے لیے عجیب لگ رہا ہے کہ 15 شعبان کو کوئی کہتا ہوگا قرآن نازل ہوا ہے, لیکن لوگ باقاعدہ بیان کرتے, موٹی کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں, دلیلیں دی گئی ہیں کہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے وہ لیلۃ مبارکہ نازل کیا. قرآن کریم کی آیت سورہ دخان کی اللہ رب العالمین بیان فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا, بڑی بابرکت والی بڑی رات میں ہم نے نازل کیا ہے, مبارک رات میں. تو اس سے مراد 15 شعبان ہے بھائی. یہ قرآن کریم کی آیت اپنی جگہ پہ صحیح ہے, لیکن اس کا معنی اور مفہوم ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سے اس آیت کے معنی خود وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے. یعنی لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا ہے, کیا 15 شعبان ہے یا کوئی اور رات ہے, سال میں کبھی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, یہ سوال ایسا ہے نا, اس سوال کا جواب ہمیں کسی اور سے نہیں پوچھنا ہے. کس سے پوچھنا ہے؟ قرآن کریم سے پوچھنا ہے. بہت سمپل. آپ ذرا دیکھیں لوگوں کے منہ میں جو بھی آتا ہے سب بکتے جاتے ہیں. قرآن کریم کی سب سے اعلیٰ تفسیر, قرآن کریم کی سب سے اتھینٹک تفسیر جو مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اپنی کسی آیت کی تفسیر دوسری آیت کے اندر کر دے. یعنی قرآن کریم کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے, اس میں تھوڑا شارٹ کٹ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اختصار کے ساتھ بیان کیا, تو اس کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن کے کسی دوسری آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہو. تو سب سے پہلی بات تو دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم نازل کب ہوا. یہاں تو بیان کر سورہ دخان کی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ برکت والی رات میں نازل کیا, لیلۃ مبارکہ, برکت والی رات میں نازل کیا. سورہ قدر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. دو چیزیں یہاں صاف ہوگی سورہ دخان سورہ قدر کی دونوں آیتوں کو ملا کر کے. پہلی بات یہ کہ قرآن کریم لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا گیا ہے اور قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے, اور دونوں راتیں ایک ہی ہیں, دونوں الگ الگ راتیں نہیں ہیں. لیلۃ مبارکہ وہی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر وہی رات ہے جو لیلۃ مبارکہ ہے. یہ لیلۃ القدر کیوں اتنی مبارک رات ہو گئی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو آپ بتائیں اس سے زیادہ بڑی برکت والی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے. تو یہ ہو گیا قرآن کریم کی آیت جو بتاتی ہے کہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے مبارک رات میں نازل کیا گیا ہے, قدر والی رات میں نازل کیا گیا ہے, اور یہی دونوں نام لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ ایک ہی رات کا نام ہے, دو الگ الگ راتوں کے اندر نہیں ہے. پھر اگر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے, قرآن کریم کس مہینے میں نازل کیا گیا, کیا 15 شعبان کو نازل کیا گیا یا کبھی اور نازل کیا گیا؟ تو قرآن کریم خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کوئی مشکل ہے یہ ترجمہ جاننا, عربی سمجھنا کوئی مشکل ہے؟ شہر رمضان, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے
مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر جو رات ہے وہ کہاں پہ ہے؟ شعبان میں نہیں بلکہ رمضان میں ہے۔ اس لیے قرآن ایک بارگی آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے بیت العزا پہ ایک بارگی آیا ہے، اور وہ لیلۃ القدر تھی، وہ لیلۃ المبارکہ تھی جو رات آتی ہے رمضان کے مہینے کے اندر، کسی اور مہینے کے اندر نہیں آتی۔ لہذا شب برات کی فضیلت بیان کرتے کرتے اس آیت کا سہارا لے لینا کہ برکت والی رات ہے، بڑی رات ہے، یہ بڑی بیوقوفی ہے، یہ بڑی نادانی ہے۔ قرآن کے ساتھ یہ جاہلانہ یا تجاہلانہ عمل ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں قابل مواخذہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح اس رات کے اندر بہت ساری عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی عبادت جو کی جاتی ہے وہ صلاۃ الفیہ ہے۔ صلاۃ الفیہ 15 شعبان ہوتی ہے، سورج بعد میں ڈوبتا ہے، لوگ مسجدوں کے اندر پہلے پہنچ جاتے ہیں، ماشاءاللہ پوری مسجد بھر جاتی ہے سورج ڈوبنے سے پہلے، اور اس کے اندر وہ ہمارے احباب بہت پیش رہتے ہیں جو مسجدوں کے اندر صرف جمعہ آتے ہیں، جن کو فرائض سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اور وہاں آ کر کے یہ تصور قائم کرتے ہیں 100 رکعت نماز، صلاۃ مانے نماز اور الفیہ مانے 1000 رکعت۔ اللہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسا پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد، اور ہر رکعت میں اگر 10 بار پڑھا جائے گا، 100 رکعت پڑھا جائے گا تو کتنا ہو جائے گا؟ 1000۔ تو یہ، اور اس تعلق سے باقاعدہ لوگوں نے روایتیں بھی کر لیا ہے، اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے روایت بیان کی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے تو جو آدمی مغرب کے بعد 100 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں 10 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ روایت کیسی ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن ہنسیے گا نہیں۔ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، میں اس کا معنی اور مفہوم رکھ رہا ہوں، کیونکہ جب یہ روایت ہے ہی نہیں تو پھر میں عربی یاد کر کے اپنی انرجی کو ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ اے علی، 15 شعبان جب گزر جائے تو جو آدمی 15ویں شعبان کو مغرب بعد 100 رکعت پڑھے گا، اس کی یہ کیفیت ہوگی، تو اس نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو حاجت پوری کروانا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری کر دے گا۔ پہلی فضیلت، جو مانگو گے اللہ رب العالمین دے دے گا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے، صلاۃ الفیہ کی برکت سے، اس نماز کے پڑھنے والوں کو 70,000 حوریں ملیں گی۔ کتنی؟ 70,000 حوریں۔ اور یہ جو 70,000 حوریں ہیں، ہر حور کے ساتھ 70,000 غلام ملیں گے، اور ہر حور کے ساتھ 70,000 نوجوان یعنی بچے ملیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین یعنی اس رات کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچیں اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو اس طرح جو 70,000 حوریں، 100 ہی روایتیں ملی تھی مجھے، لیکن 70,000، اور ہر حور کے ساتھ 70,000 غلام، اور ہر حور کے ساتھ 70,000 یعنی بچے، یہ ساری کی ساری روایتیں بتاتی ہیں، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس روایت کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب حدیث کی اصطلاحات میں آپ کو کہاں تک سمجھاؤں گا؟ یہ ضعیف نہیں ہے روایت، یہ موضوع ہے، یعنی ضعیف سے بڑھ کر کے موضوع۔ موضوع مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی فراڈی ہے، اسلام کا دشمن ہے، جان بوجھ کر کے حدیث کو گڑھ رہا ہے اور گڑھ کے مارکیٹ کے اندر سپلائی کر رہا ہے۔ یعنی جس کے گھر کے اندر حدیثوں کو بنانے کا، حدیثوں کو گڑھنے کا، حدیثوں کو ایجاد کرنے کی فیکٹری جس کے گھر میں ہو، وہ اس فیکٹری سے جو حدیثیں نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے موضوع، یعنی جان بوجھ کر کے کسی نے یہ روایت گڑھی ہوئی ہے۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس روایت کے موضوع ہونے پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ تو بہرحال صلاۃ الفیہ کی کوئی نماز نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ، آپ سوچیں اگر 100 رکعت نماز، 100 رکعت نماز، اور سال میں ایک بار، اور اس کی یہ فضیلت ہوتی، تو کیا کہ صحیح حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ملتی؟ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر اس طرح کی روایتیں نہیں ملتی؟ صحابہ کرام کا عمل نہیں ملتا؟ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں اگر صحابہ کرام تو اتنا کیچ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہ یہ بھی ناپ کے بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت
کا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کتنی دیر تک بیٹھتے تھے. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. رات کی نماز جانے کے لیے صحابہ کرام جستجو کیا کرتے تھے, اور یہ 100 رکعت اور کسی صحیح کتاب کے اندر نہ ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے میرے بھائیوں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے اگر اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات کہتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے, قبرستان کی زیارت. یعنی جب یہ رات آتی ہے تو لوگ مسجدوں کو سجاتے ہیں, قبرستان کو سجاتے ہیں, اور در و دیوار کو سجاتے ہیں, لائٹیں, کمکمیں اور گھروں کی صفائی ستھرائی کا بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے, اور اجتماعی شکل میں لوگ قبرستان جاتے ہیں, اور جانے کے بعد کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا سنت ہے, کیا دلیل ہے؟ تو ترمذی کی ایک روایت کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے, تو میں سو گئی, اچانک میری آنکھ کھلی تو میں دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ نہیں ہے. تو مجھے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہیں. کہاں گئے ہوں گے؟ کسی دوسری بیوی کے یہاں گئے ہوں گے. رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میں بھی بستر چھوڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی, تو میں نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بقیہ غرقد کے اندر ہے, جو مدینہ کا قبرستان ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے دیکھا تو پیچھے کون تھی؟ حضرت عائشہ. رات کی تاریکی میں گھر پہ آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ کیا تمہیں ڈر لگتا ہے کہ اللہ اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تمہاری باری ہے, تمہاری باری کے دن رات میں کسی دوسری عورت کے ساتھ اور نہیں دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں گا, تم نے یہ سوچتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا ڈر لگا تھا جو حقیقت بتا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو آج 15 شعبان تھا. کون تھا؟ 15 شعبان تھا, اور اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے, اور ہر مجرم کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, اور اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جیسے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں. اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات معاف کرتا ہے جتنا بنی کلب ایک قبیلہ ہے عرب کے اندر, بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں, بکریوں پہ جتنے بال ہیں, ان بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ جو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا, بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ رب العالمین, تو اس بات کی دلیل ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے. روایت اپنی جگہ پہ بیان لوگوں نے کر دیا ہے, لیکن اللہ ہدایت دے دے, اللہ سمجھ دے دے کہ پوری روایت کو, اور جس نے روایت بیان کیا ہے اس کا جو ریمارک ہے وہ بھی پڑھنے کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے دے. کس کی روایت ہے؟ امام ابن ترمذی رحمہ اللہ علیہ. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں سمعت محمد یضاعف ھذا الحدیث, میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ علیہ, میں نے اپنے استاد محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ علیہ کو سنا, یہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے تھے. یضاعف ھذا الحدیث, اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہے تھے, اور ضعیف قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 راوی ہیں, 2 اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنے استاد سے یہ حدیث سنے نہیں ہیں پھر بھی بیان کر رہے ہیں, اور اس طرح کی حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں. یحییٰ ابن کثیر اس حدیث کے راوی ہیں, انہوں نے عروہ سے نہیں سنوا ہے جو ان کے شیخ ہیں. اسی طرح حجاج ہیں, یہ یحییٰ ابن کثیر سے نہیں سنے. اس طرح یہ روایت میرے بھائیوں ضعیف ہو جاتی ہے, اس کے اندر کوئی صحت کا کوئی احتمال بھی نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اس رات 15 شعبان کے اندر روحوں کی واپسی کا بھی عقیدہ لوگ رکھے ہیں. یہ نادانی کی انتہا ہے, بے وقوفی اور جہالت کی انتہا ہے. ایک مسلمان ایک عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عقیدہ رکھنے والا انسان اور مسلمان یہ عقیدہ لگا کے بیٹھے کہ اس رات خاندان کی روحیں جو پورے سال ہمارے خاندان کے جتنے افراد کا انتقال ہوا, اس رات 15 شعبان کی رات گھروں میں آتی ہیں. اس کے لیے گھروں کے اندر آپ دیکھیں 15 شعبان کو کیسی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جاتا ہے, دھلائی, لپائی, پتائی, کلر, پینٹنگ سب کیا جاتا ہے, لائٹنگ بھی لگائی جاتی ہے, اور الگ الگ قسم کے مختلف قسم کے لذیذ اور اسپیشل کھانے پکائے جاتے ہیں. اور اتنے نادان ہیں مسلمان باغ کہ کھانے کی ہڈیوں کے ڈھکن تک کھول دیتے ہیں, اللہ تاکہ روحیں آئیں تو وہ دیکھیں کہ کیا پکا ہوا ہے, وہ آئیں تو کھانے کو دیکھ کر کے, ہڈیوں کو کھلا دیکھ کر کے وہ خوش ہو جائیں. میں نہیں کہتا لوگ کہتے ہوں کہ کھاتے ہیں, لیکن ایسا لوگ ہیں جو کہتے ہیں بنی روحیں واپس آتی ہیں اور کھاتی ہیں, اور گھر کی صفائی ستھرائی کو دیکھ کر کے, گھر کے پکوان کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو جاتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں. میرے بھائیوں یہ عقیدہ مسلمان کا ہو سکتا ہے؟
اتنی نچلے درجے کا عقیدہ کہ روحیں واپس آتی ہیں دنیا کے اندر اور کھانا دیکھ کر کے خوش ہوتی ہیں، یعنی صفائی ستھرائی دیکھ کر کے خوش ہوتی ہیں، اس کا اظہار کرتی ہیں. اتنا مسلمان گر جائے گا میرے بھائیوں، اس طرح کا عقیدہ رکھے گا. یہ آواگمن کا عقیدہ ہے. ان کو پتہ نہیں اسلام کیا سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے، قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو یہاں سے اس دنیا سے چلا گیا وہ برزخ کی زندگی میں ہے. آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے بیچ ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، اور وہ پردہ کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. اس پردے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس دن تک جب تک ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی قیامت کے دن تک. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، قرآن حدیث ہم کو، شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جو اچھی روحیں ہوتی ہیں، جو پاک روحیں ہوتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں؟ علیین میں. اور جو اچھی روحیں ہوتی ہیں، وہ اگر شہداء کی روحیں ہیں تو یعنی چڑیے کے قلب کی شکل میں جنت کے اندر چکتی چکتی ہیں اور جنت کے اندر یعنی موج کرتی ہیں، لطف اندوز ہوتی ہیں میرے بھائیوں. تو اگر اچھی روحیں ہیں تو علیین کے اندر ہیں، اور اگر بری روحیں ہیں، گندی روحیں ہیں تو کہاں پہ ہیں؟ سجین میں. کہاں پہ؟ سجین میں. آپ ذرا بتائیں کہ کیا اگر نیک روحیں ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں؟ وہ اتنی قیمتی نعمتیں، جنت کی کھڑکیاں کھل گئی، ہوائیں آ رہی ہیں اور میوے مل رہے ہیں اور ساری کی ساری نعمتیں، کیا جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے ہماری دنیا کی نعمتیں لینے آئیں گے؟ گلی سڑی اتنی یعنی گندی چیزیں. اور اگر بری روحیں ہیں، سجین میں ہیں، تو کیا وہ فرشتوں کو پٹی بڑھا کے یا فرشتوں کو دھوکہ دے کر کے وہ آ سکتے ہیں، یا کیا فرشتے ان کو آنے دیں گے؟ میرے بھائیوں آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. اور اس میں بھی ذرا سوچیں ہمارے وہ احباب، وہ مسلمان جو ہڈیاں تک کھول کے رکھ دیتے ہیں تاکہ آنے والے کو کوئی پریشانی نہ ہو. آپ ذرا سوچیں اتنی ساری بندشوں کو جو روحیں توڑ کر آ سکتی ہیں. آسمان اور زمین کی نہ جانے کتنی بندشیں توڑ کر کے آج آ سکتی ہیں، اتنا پاور والی ہوتی، تو کیا وہ معمولی سا ڈھکن بھی نہیں کھول سکتی؟ ذرا سوچو نا اللہ کے بندو. اسی طرح میرے بھائیوں اس 15 شعبان کے اندر ایک عجیب چیز پائی جاتی ہے، حلوہ خوری. بڑا لوگ چٹخارے لے کر بناتے ہیں، کھلاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں میرے بھائیوں. اور یہ گویا واجبی عبادت سمجھا جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی پوری کی پوری چیزیں جو بیان کر رہا ہوں نا، سب گھوم پھر کے کھانے پہ آ کے اٹک جاتی ہیں. کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ جو چیزیں کی جاتی ہیں سب گھوم پھر کر کے کہاں پہ آ جاتی ہیں؟ کھانے پہ آ کے اٹک جاتی ہیں. لاسٹ میں حلوہ خوری بچتی ہے. اور اس کے لیے چونکہ اب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سچے امتی واقعی جب تک قیامت ہے جب تک رہیں گے، تو اس طرح کے لوگ سوال پوچھیں گے بھائی حلوہ خوری کیوں اور اسی رات کیوں؟ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں کو ملا کہ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیسی سنت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. اور جب آدمی جب دانت اکھڑوا لیتا ہے یا آدمی کے دانت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو سخت چیزیں، مضبوط چیزیں نہیں کھا پاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پکا کر کے کھایا تھا. اس لیے اللہ کے رسول کی سنت میں ہم ادا کر رہے ہیں. اللہ کے بندو اس طرح حلوہ کو جائز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے والے اللہ کے بندو ذرا یہ تو کم سے کم غور کر لیتے کہ یہ غزوہ احد جو ہوا ہے صحیح ہے. غزوہ احد ہوا ہے، تاریخ کے اندر بلا شبہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. غزوہ احد بھی صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، یہ بھی صحیح ہے. لیکن کم سے کم یہ تو معلوم کرنے کی زحمت گوارا کر لیں کہ یہ لڑائی ہوئی کب ہے، یہ غزوہ ہوا کب ہے، یہ جنگ لڑی کب گئی ہے. یہ جنگ لڑی گئی ہے سب سے اتھینٹک کتاب الرحیق المختوم کے حوالے سے میرے بھائیوں کہ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، شوال کے پہلے ہفتے میں غزوہ احد ہوئی ہے، جنگ احد لڑی گئی ہے. اور اسی لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں. غزوہ کب ہوتا ہے؟ دندان مبارک شہید کب ہوتے ہیں؟ رمضان کے بعد. اور حلوہ کب پکایا جاتا ہے؟ 1.5 مہینہ پہلے، مطلب یہ ایڈوانس کھانے سے متعلق ہے نا، اس لیے ایڈوانس میرے بھائیوں یہ آپ سوچیں ذرا. اور پہلی دوسری چیز یہ، ایک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات حلوہ کھائے نہیں تھے، ٹھیک ہے حلوہ کھائیں گے واللہ عالم، لیکن اس رات کھانے کا کوئی عقلی اور نقلی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی تگ ہی نہیں بیٹھتا ہے. کیونکہ اس لڑائی اس رات سے 1.5 مہینے پہلے یا تقریباً 1.25 مہینہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے.
یا تو 1 سال کے بعد کھائے ہوں گے، تو 1 سال کے بعد تو دانت صحیح ہو گئے ہوں گے، جو درد وغیرہ ہوتا ہے اسی دن ہوتا نا، پہلی بات ہے۔ دوسری میرے بھائیوں، آدمی ذرا یہ سوچے کیا اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر حلوہ کھائے تھے تو کیوں کھائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کے تو نہیں ٹوٹے ہیں نا، تو آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں، یہ مذاق اڑانا ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھانا ہے۔ کیسے؟ ایک بھائی ہمارا آ رہا ہے، اس کا بیچارے کا ہاتھ یعنی پیر ٹوٹا ہوا لنگڑا لنگڑا کے آ رہا ہے نا، مطلب ایک زخم لگا، چوٹ لگی، درد ہو رہا ہے اور وہ بیچارہ لنگڑا کے آ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ کر کے ہم بھی تیری طرح چلیں گے، آپ لنگڑا کے چلیں گے تو دنیا آپ کو کیا بولے گی؟ آپ کا دوست آپ کو کیا بولے گا؟ یہ ناٹک کر رہا، چڑھا رہا ہم کو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے حلوہ کھائے ہوں گے، آپ بغیر دانت ٹوٹے ہوئے حلوہ کھا رہے ہیں، یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ چڑھا رہے ہیں میرے بھائیوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ شعبان کی فضیلت ہے، 15 شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، شعبان مہینے کی فضیلت ہے، اور وہ فضیلت بھی ان عبادتوں کے حوالے سے، ایک تو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنے کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے، لیکن آخر میں روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو منع کر دیا تاکہ رمضان کی تیاری میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس طرح جو باتیں ہیں ان کی تحقیق کرنے کے اللہ تعالیٰ، ان کی تہ تک پہنچنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین۔ اور ایک چیز یاد رکھیے میرے بھائی، ہم عبادتوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم فضائل کے دشمن نہیں ہیں۔ ارے جب فضیلت مل جاتی ہے نا تو ہم تو چلا چلا کے بیان کرتے ہیں، ابھی رمضان آئے گا دیکھو رمضان کی فضیلتیں پورا مہینہ چلے گا، فضیلتوں کے ہم یعنی مخالف نہیں ہیں، لیکن جو چیز نہیں ثابت ہے آپ اس کو فضیلت کے نام پہ بیان کریں گے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہ ہو، اس کو آپ سنت بیان کر کے پیش کریں گے، تو بہرحال جب تک جان ہے اہل سنت والجماعت کی جان کے اندر، علماء کے اندر اور اہل حق علماء کے اندر، جب تک اس چیز کو بیان کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو اس طرح کی باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنت ہے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بدعت ہے اللہ تعالیٰ قطعی طور سے ہمیں اس سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ بدعت اور اہل بدعت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت، اہل سنت والجماعت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کو اختیار کرنے والے، اس کے اپنانے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا والوں کو اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے سائے میں ایسے کچھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تیرے سائے کے اندر پوری دنیا کے مسلمان ہو سکے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔